بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کا ہمارے آسان اردو ادب چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قدیم دہلی کالج کی ادبی خدمات۔ قدیم دہلی کالج ان تابندہ ستاروں میں سے ایک عظیم الشان ستارہ ہے جس کی چمک دمک سے ہر کوئی استفادہ کر رہا ہے، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، کیونکہ انگریزوں کے قائم کردہ ہندوستانی اداروں میں فورٹ ولیم کالج، سینٹ جارج کالج اور دہلی کالج اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دوسرے کالجوں کے مقابلے میں ایک مکمل کالج ہے اور تمام علوم سائنس کے ساتھ اردو زبان ہی میں پڑھائے جاتے تھے اور اردو زبان ہی ذریعہ تعلیم تھا، اور یہی اس کالج کی خاصیت ہے۔ مدرسہ غازی الدین سے دہلی کالج تک کا سفر۔ بانی سلطنت آصفیہ حیدرآباد نظام الملک آصف جاہ اول کے والد میر شہاب الدین غازی الدین خان فیروز جنگ ثانی گجرات کے صوبیدار تھے۔ انہوں نے اپنی حیات میں بیرون دہلی اپنے لیے ایک مقبرہ اور اسی کے متصل ایک مسجد بنوائی۔ غازی الدین خان کا انتقال 1716 عیسوی میں ہوا اور اسی مقررہ جگہ پر ان کی تدفین عمل میں آئی۔ 1792 میں اسی جگہ ایک مدرسے کا آغاز ہوا جو غازی الدین خان کا مدرسہ کہلایا جانے لگا۔ یہ تاریخ کا پرآشوب و پرفتن زمانہ چل رہا تھا۔ انگریز ہندوستان پر مکمل قابض ہونا چاہتے تھے اور ادھر ہندوستان کی تعلیم و تنظیم تاریکی کے عمیق غاروں میں گر رہی تھی۔ اسی تعلیمی پسماندگی کا ایک انگریز ایس ٹیلر نے جائزہ لیا اور اس کی رپورٹ انگلستان کو بھیجی، اور اس نے اس میں مدرسہ غازی الدین خان کی خستہ حالت تعلیم کا بھی تذکرہ کیا۔ تو انگلستان سے حکم آیا کہ اسی مدرسہ غازی الدین میں کالج کھولا جائے۔ چنانچہ 1825 میں یہ مدرسہ کالج سے تبدیل ہو گیا اور دہلی کالج کی تاریخ اس وقت سے اس وقت تک اس کالج کے 3 پرنسپل رہے۔ اس کالج کے پہلے پرنسپل ایچ ٹیلر تھے جن کی کوششوں سے اس کالج کا قیام ہوا۔ 1841 میں فیاکس بترول اس کالج کے دوسرے پرنسپل مقرر ہوئے جنہوں نے تراجم کے سلسلے میں بہت فکر کی، اور 1841 میں انجمن اشاعت علوم بذریعہ السنہ ملکی قائم کیا اور اس سے اردو ادب کا بہت فائدہ ہوا۔ 1849 میں ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے 2 سال کے لیے انگلستان چلے گئے اور اس کے بعد وہاں سے واپس نہ آ سکے۔ چنانچہ اسی سال 1849 میں ڈاکٹر اے اسپرنگر پرنسپل بنے جو اس کالج کے تیسرے پرنسپل تھے، جنہوں نے بہت ہی علمی کام انجام دیا اور جو بہت ہی علم دوست ثابت ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی خاطر خواہ توجہ دی۔ ان کے دور میں کئی معیاری کتابیں وجود میں آئیں، جیسے آثار السنادید السر سید اور فوائد الناظرین از ماسٹر رام چندر وغیرہ انہی کی ماں پر لکھی گئیں، اور اس دور میں کئی عظیم طلباء نے اس سے استفادہ کیا، اور 1856 تک یہی صورتحال رہی۔ لیکن 1857 جنگ آزادی میں سب کچھ لٹ گیا اور کالج بند ہو گیا۔ پھر 1864 میں اس کی تقدیر جاگی، لیکن پہلے جیسا ترجمہ و تالیف کا کام نہ ہو سکا، حتیٰ کہ 1877 میں اس کالج نے دم توڑ دیا اور اس کو لاہور کالج سے ضم کر دیا گیا، اور دہلی کالج تاریخ کی ایک روایت بن کر رہ گئی۔ مگر تقسیم ہند کے بعد یہ پھر دہلی کالج کے نام سے شروع ہوا اور آج ذاکر حسین کالج کے نام سے موسوم ہے، جو دہلی یونیورسٹی کا ایک حصہ ہے۔ دہلی کالج میں اردو ذریعہ تعلیم اور کامیابیاں۔ دہلی کالج کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ذریعہ تعلیم صرف اردو تھا، دوسری زبانیں بھی تھیں مگر اصل اور اہم درجہ اردو زبان کو حاصل تھا۔ یہاں تمام علوم بشمول سائنس اردو زبان میں پڑھائے جاتے تھے، اور ان طلباء میں بڑی حد تک استعداد پیدا ہو جاتی تھی، اور اردو کے ذریعے کئی طلباء نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ چنانچہ 1849 اور 40 کی ایک رپورٹ میں یہ الفاظ درج ہیں: اردو کی جماعتوں کی ترقی قابل تعریف ہے۔ اسی طرح کی کسی اور رپورٹ میں یہ صراحت ہے کہ سائنس کے مضامین میں اردو کے طلباء کا معیار دوسروں کے مقابلے میں بہت ہی اونچا تھا، جس کی تعریف وقت کے ڈپٹی کلکٹر اور دوسرے ماہرین لسان نے کی ہے۔ انجمن اشاعت علوم بذریعہ السنہ ملکی۔ چنانچہ دہلی کالج کا اصل مقصد اردو ذریعہ تعلیم تھا، لیکن نصابی کتابیں اردو میں موجود نہیں تھیں، لہٰذا کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے سرکاری تعلیمی کمیٹی ایجوکیشنل کمیٹی 1835 میں بنی، مگر یہ کمیٹی زیادہ کام نہ کر سکی۔ جب 1841 میں پیتروس پرنسپل بنے
اسی کے ساتھ انہوں نے کتابوں کی قلت کو دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جس کا نام انجمن اشاعت علوم بذریعہ السنہ ملکی رکھا، اور اس کی بنیاد 1841 میں پڑی، اور کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے ماہرین فن کو بلایا گیا۔ اس انجمن کے بانیین بھی اس کی معاونت میں برابر شریک رہے۔ چنانچہ چندہ دینے والوں کی فہرست دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چندہ دہندگان کی تعداد 116 تھی، جن میں 52 انگریز تھے اور باقی ہندوستان کے امراء و کبراء تھے۔ اسی طرح حیدرآباد دکن سے امیر کبیر، سالار جنگ، سراج الملک بہادر اور راجہ رام بخش وغیرہ وغیرہ تھے۔ ترجمے کے ضوابط۔ اس انجمن کا مقصد تھا کہ عربی، فارسی، سنسکرت اور انگریزی سے اردو، ہندی اور بنگالی ان تینوں زبانوں میں ترجمے کیے جائیں، مگر یہ انجمن بعض وجوہات کی بنا پر صرف اردو میں ترجمہ کرا سکی، ہندی اور بنگالی میں ترجمہ نہ ہو سکے۔ چونکہ اس انجمن کو مختلف زبانوں کا ترجمہ کرانے کا مقصد تھا، تو انجمن نے چند ضوابط مقرر کیے جو بہت کارآمد ثابت ہوئے، جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، وہ سائنسی الفاظ جن کا اردو میں کوئی متبادل لفظ نہ ہو، ان کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جائیں، جیسے سوڈیم، آکسیجن وغیرہ۔ نمبر 2، اسی طرح وہ القاب جن کا اردو میں کوئی متبادل لفظ نہ ہو، جیسے ڈیوک، بشپ وغیرہ۔ نمبر 3، لفظی ترجمہ نہ کیا جائے بلکہ محاورے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 4، سائنسی لفظ کا اردو میں ترجمہ ہو تو اردو ہی میں استعمال کیے جائے، جیسے آئرن ہو تو اس کا ترجمہ لوہا سے کیا جائے۔ نمبر 5، انگریزی الفاظ کے استعمال سے احتراز کیا جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی ضوابط تھے جن سے مترجم اور قاری دونوں کو سہولت حاصل ہوتی تھی۔ سوسائٹی کے ترجموں اور تالیفات کی فہرست۔ مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب مرحوم دہلی کالج میں 128 کتابوں کا نام لکھا ہے جو اس سوسائٹی کے ذریعے ترجمہ یا تالیف کی گئی ہیں۔ ان میں چند مشہور یہ ہیں: تحریر اقلیدس، تاریخ ہند، عملی علم ہندسہ، تاریخ اسلام، تاریخ یونان، تاریخ روما، انتخاب شعراء اردو، اصول علم حیت، قانون مال، تاریخ ایران، جغرافیہ قدیم کے نقشے، طبعی نباتات، علم معدنیات، حرکات و سکنات، حکمائے یونان، احوال المفسرین، رسالہ کیمسٹری، استعمال آلات ریاضی، انتخاب الف لیلہ، مہابھارت، سراجیہ، خلاصہ شاہ نامہ، ترجمہ تزکیہ تیموری، سنسکرت اور انگریزی ڈرامے، ہندوستان کے پیداواری ذرائع، تاریخ کشمیر، سنن ترمذی وغیرہ وغیرہ۔ دہلی کالج کے اساتذہ اور ان کی کتابیں۔ مسٹر بطرس اور ڈاکٹر اسپنگر اور مسٹر ٹیلر یہ کالج کے 3 ایسے پرنسپل گزرے ہیں کہ انہوں نے کالج کی سچی خدمت کی اور طلباء بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ خاص کر مشرقی شعبے کی اصلاح اور اردو زبان میں مغربی علوم کے ترجموں کے متعلق مسٹر بطرس اور ڈاکٹر اسپنگر نے جو کوششیں کی ہیں وہ بہت ہی قابل قدر ہیں۔ انگریز اساتذہ۔ اس میں 2 انگریز اساتذہ تھے جو بہت مشہور ہوئے۔ نمبر 1، پروفیسر ایلس، یہ بہت قابل ذکر ہے۔ پرنسپل ان کو پروفیسروں کی جان سمجھتے تھے، ان کی قابلیت کا سکہ بیٹھا تھا، مگر شراب نوشی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اسی طرح دوسرے مسٹر ایڈمنڈولٹ ہیں، یہ پرنسپل کی خدمت پر فائز ہوئے۔ وہ ریاضی کے ماہر تھے، اس کے علاوہ اردو اور عربی پر ان کی گہری نظر تھی، تراجم کی تصحیح کرتے تھے۔ مشرقی شعبے کے اساتذہ۔ نمبر 1، مولوی مملوک علی، یہ عربی کے صدر مدرس تھے، بڑے جید عالم تھے، شہر ہی نہیں بلکہ دور دور تک ان کے علم و فضل کی شہرت تھی۔ ان کی کتابوں میں مشہور تحریر اقلیدس کا اردو ترجمہ اور سنن ترمذی کا اردو ترجمہ ہیں۔ نمبر 2، مولوی امام بخش صاحبائی، یہ فارسی شعبے کے صدر مدرس تھے اور فارسی ادیب تھے اور وقت کے جید عالم مانے جاتے تھے۔ ان کی کتابیں مشہور حدائق البلاغہ کا اردو ترجمہ ہے اور اردو کا انتخاب بھی انہی کی ہے۔ نمبر 3، مولوی سبحان بخش، یہ دہلی کالج کے مشہور اساتذہ میں ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں محاورات ہند، وفیات ایمان جو تاریخ ابن کلخان کا ترجمہ ہے اور تزکیہ تیموری کا اردو ترجمہ وغیرہ ہے۔ ان کے علاوہ ماسٹر نور محمد، مولوی حسن علی خان، ماسٹر وزیر علی اور ماسٹر امیر علی بھی کالج کے لائق و فائق اساتذہ میں سے ہیں۔ کالج کے ممتاز طلباء اور ان کی کتابیں۔ نمبر 1، ماسٹر رام چندر، یہ پہلے کالج کے طالب علم تھے، پھر یہیں کے استاد بنے، جو یورپی سائنس میں بہت ماہر تھے، اور دہلی کالج کے نام کے ساتھ اگر ماسٹر رام چندر کا تذکرہ نہ کیا جائے تو دہلی کالج کی تاریخ نامکمل رہ جائے گی۔
سائنسی کتابوں کا ترجمے کے لیے انہیں بلایا گیا۔ ان کی کتابیں یہ ہیں: الجبرا، علم مثلث اردو میں، تفرق احصاء وغیرہ۔ نمبر 2، ماسٹر پیارے لال، یہ یہیں کے طالب علم تھے، پھر یہیں کے استاد بنے۔ ان کی کتابیں یہ ہیں: قصص ہند، حصہ اول و حصہ سوم، تاریخ انگلستان وغیرہ۔ نمبر 3، شمس العلماء، ڈاکٹر نذیر احمد، اردو ادب کا ہر طالب علم ان کو بخوبی جانتا ہے، جن کی مشہور ناول توبۃ النصوح ہے۔ نمبر 4، مولانا محمد حسین آزاد، یہ اردو کے مایہ ناز شخصوں میں سے ایک ہیں۔ آب حیات، نیرنگ خیال انہی کی تصنیفات ہیں۔ نمبر 5، پیرزادہ محمد حسین، انہوں نے سفرنامہ ابن بطوطہ کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ ان کے علاوہ مولوی ذکاء اللہ، مدن گوپال وغیرہ عظیم الشان ہستیوں نے اس کالج سے استفادہ کیا ہے۔ بہاولہ مرحوم دہلی کالج از مولوی عبدالحق۔ اس طرح ایک مدرسہ غازی الدین سے شروع ہونے والا علمی سفر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہوا، کبھی دم توڑتا ہوا، کبھی اثر نو تعمیر سے گزر کر ذاکر حسین کالج کے نام سے آج جانا اور پہچانا جاتا ہے۔